دوستو، اللہ کی بات کتنی سچی ہے، اللہ کا کلام کتنا سچا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے تم یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ تو اس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جو فلسطین میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ایسا اپنی زندگی میں 50-60 سال میں تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہیں بھی۔ حالانکہ بڑے بڑے انقلابات آئے، لیکن اس درجے ظلم اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام اور کوشش یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور ایسے ایسے ظلم جو دیکھے نہیں جا سکتے، تو اس وقت تو بہت سخت ضرورت ہے کہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہم ان بیچارے مظلوموں کو خوب یاد کریں۔ ہمارے بس میں کوئی زیادہ ہے نہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن دعا کا ہتھیار تو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سلاح المؤمن ہے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، تو کم از کم اس ہتھیار کو تو ہم استعمال کریں اور ہر دعا میں ان بیچارے مظلوموں کو یاد رکھیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے امت کو یہی سبق دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب خبر آتی تھی کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، بئر معونہ میں جب قراء کی جماعت کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بے چین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کا اہتمام فرمایا۔ تو یہی سبق ہمیں بھی لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی، کہ جہاں کہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمارے اندر بھی ایک بے چینی ہونی چاہیے، اور اس کی زندہ مثال ہم دیکھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی کی جو ابھی قریب ہی میں کلپ آئی، تو اس میں جو اندر کے درد سے جو انہوں نے کچھ امت کو پیغام دیا، تو ان کی جو آواز ہے، ان کا جو ٹون ہے اور ان کا جو جوش ہے، وہ یہ سب بتا رہا ہے کہ اندر سے بیچارے جل رہے ہیں اور ان کا دل رو رہا ہے کہ یہ امت پر کیا حال اور کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی دعا ہماری ایسی نہ ہو جس میں ہم ان فلسطین کے مسلمانوں کو بھولیں، ہر وقت چلتے پھرتے بھی، اس لیے کہ روزے دار کی دعا تو اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، تو چلتے پھرتے بھی ہم ان کو یاد کریں، دل میں دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک یہ جو آزمائش ان پر آئی ہے اور امتحان جو ان پر آیا ہے، اللہ پاک اسے دور فرمائے، اور ظالموں کو اللہ پاک ان کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، اور یہ بیچارے جو 5-6 مہینے سے یہ ستائے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے شہید کیے گئے ہیں، تو اللہ سے خوب رو رو کر مانگی کہ اللہ پاک اب یہ حالات کو بدل دیں، اور جو قربانیاں ان حضرات نے دی ہیں، اللہ پاک اس کا صلہ ان کو بھی اور پوری دنیا کو دکھا دے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری دعا سن رہے ہیں اور اللہ قبول کر لیں گے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ
دعاء الغائب للغائب مستجاب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ غائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے دعا کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری دعائیں جو ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے خاص اس کا اہتمام کریں، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا کریں، تہجد پڑھ کے دعا کریں، سجدے میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم فرمائے، اور اللہ پاک ان کو فتح مبین نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے ایک قسم کی بے چینی ہماری دل میں ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں رہ کر بھی اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا موقع اور چانس بھی ہمیں دیا ہے، ورنہ کتنے اسلامی ملک ایسے ہیں جہاں وہ اندر سے تو کوڑتے ہیں لیکن اوپر سے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی حرمین میں بھی دیکھا کہ وہاں تو اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ امام کبھی دعا کر لیں، ورنہ باہر اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا کہ کسی کی توجہ بھی اس کی طرف جائے۔ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ یہاں تو ایک فضا بنی ہوئی ہے، ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہے اور اپنے بس میں جتنا ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی جو ہمیں یہاں کی حکومت نے اس کی بھی اجازت دی ہے اور اس کا بھی موقع دیا ہے، تو اس بہانے سے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ جیسے پہلے بھی میں نے کبھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے اکابرین نور اللہ مراقدہم، ان کی سوچ اور ان کا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا پورا قافلہ یہاں آیا ہوا تھا، ڈیوزبری میں اجتماع تھا، تو اس میں ایک بہت بڑے بزرگ اور عالم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ بھی ساتھ تھے، جو علم میں اللہ نے ان کو بہت ہی بڑا مرتبہ نصیب فرمایا تھا، بہت زبردست علم رکھتے تھے وہ، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ان کو، اور زندگی انہوں نے نظام الدین مرکز پر گزاری۔ تو یہاں ڈیوزبری میں علماء میں ان کا بیان ہوا، اور بیان کے بعد جب دعا انہوں نے کی تو دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ قوم بڑی دور اندیش ہے، اس کو ہدایت دے دے۔ تو ہمارے بڑوں کی تو توجہ و دھیان کس طرف ہوتا تھا کہ بڑی عجیب وہ کلمات اب تک یاد رہے کہ اللہ یہ قوم بڑی دور اندیش ہے، اس کو ہدایت دے دے۔ تو ہم بھی جو ہمیں مظاہرہ کرنا، پروٹیسٹ کرنا، اس کی بھی جو اجازت یہاں دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس قوم کو بھی ہدایت دے دے۔ جس طرح ہم اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں کہ آخر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے، تو جس ملک میں ہمیں یہ کچھ آزادی مل رہی ہے اور اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی ہمیں دی جا رہی ہے، تو اس ملک والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ کی بربادی سے اور تباہی سے اور گمراہی سے اللہ پاک ان کو بھی بچائے، اور ایمان کی دولت ان کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ امت کے لیے دعا کرنے والوں میں اور امت کے لیے رونے والوں میں سے بنائے۔